جو پولیس چاہتی تھی، جو انتظامیہ چاہتی تھی، وہ اسی طرح کی پریس کانفرنس ہوئی ہے کہ جو وہ بتانا چاہتے تھے، جس طرح کی پہلے پریس ریلیز آئی وہیں تک معاملہ رہا ہے۔ اصل پریس کانفرنس کا مقصد تھا جو پریس کانفرنس سے بہت کچھ ان سے یعنی کہ معلومات جو اندرونی ہیں وہ نکلوائی جا سکتی تھی، اس میں صحافی ناکام رہے ہیں۔ اے پی کا ایکٹ کو ایک بار پھر ایکٹیو کیا جا رہا ہے، کچھ صحافیوں کو جو ہے اس کی زد میں لایا جا سکتا ہے، صحافیوں پر ایکشنز ہوں گے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہزاد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان نیشن ٹائم۔ آج جو ایک پریس کانفرنس ہے اس کے بعد ایک ہنگامہ ہے، اس کے بعد سوالات کی بھرمار ہے دونوں طرف سے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ ایک فکس میچ تھا اور کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں، بہت اچھا صحافیوں نے کام کیا ہے، صحافیوں کی کارکردگی ایک لمبے عرصے کے بعد صحافی جو ہیں وہ بولے ہیں تو نظر آیا کہ صحافت ہے۔ لیکن ہر چیز کی کچھ محرکات ہوتے ہیں، کچھ بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، کچھ تاریخ ہوتی ہے۔ اب ایک سوال یہ کہ کیا یہ جو صحافیوں نے آج کیا ہے، کیا یہ بینیفٹ دیا گیا ہے، کیا یہ فکس میچ تھا، کیا کہ یہ کوئی آپس میں مل ملا کے معاملات ہوئے تھے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا جو قابل ستائش لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت اچھا کام تھا جو کرائم رپورٹرز نے ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران صاحب کو جو انہوں نے یعنی کہ ایک ٹف ٹائم دیا ہے ایک لمبے عرصے کے بعد۔ تو ناظرین، اس کے پیچھے کیا کہانی ہے، کیا حقائق ہیں، اس کی طرف آپ کو لے کے چلتے ہیں کہ ایک سال پہلے کچھ ہوا تھا کہ کچھ صحافی جو ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ پریس کلب کے الیکشنز ہوتے ہیں، تو ایک صحافی دھڑا جو ہے حکومت کا حامی بھی سمجھا جاتا ہے اور وہ ایک مسلسل کئی سالوں سے، ایک دہائی سے زیادہ جناب ہو گیا کہ وہ جیتتے بھی چلے آ رہے ہیں وقتاً فوقتاً۔ تو ان میں سے کسی صحافی نے جو ہے وہ پوڈ کاسٹ میں کچھ کہا تھا کہ کسی پولیس آفیسر کی بیٹی کی شادی میں کچھ لباس مہنگے، تحائف اور ان چیزوں کی باتیں کی گئی تھی۔ اس کے بعد جو ہے وہ پولیس میں اور کرائم رپورٹرز میں اور اس دھڑے کے خلاف تھوڑا سا معاملہ جو ہے وہ ان بن ہو گئی تھی، جس کے بعد پیکا ایکٹ جو ہے وہ نافذ کیا گیا۔ اس میں پریس کلب کے جو پریزیڈنٹ ہے ارشد انصاری صاحب، اور جو آج بہت ایکٹیو اور جنہوں نے یہ کہا کہ آج ہمیں بلا لیا گیا ہے کہ آپ کو سیکیور کیا جائے، یعنی کہ احمد فراز صاحب جو کہ جی او کے سینئر کرائم رپورٹر ہیں وہ، اور اس میں مجاہد شیخ صاحب بھی جنہوں نے فیصل کامران صاحب کو یہ الزام لگایا کہ آپ میری نوکری کھانے جا رہے تھے اور میرے دفتر میں آپ گئے مجھے نکلوانے کے لیے۔ تو یہ جو ایک تلخ کلامی ہوئی تھی، ان سب پر پیکا ایکٹ لگایا گیا تھا، جس کے بعد جو ہے پولیس میں اور کرائم رپورٹرز میں تھوڑی انبن رہی اور کچھ ان اناؤنسڈ قسم کی کرائم رپورٹرز پر پابندیاں بھی لگ گئیں۔ ظاہری بات ہے کہ جب پولیس آفیسرز کسی پر بھی ایک ان اناؤنسڈ پابندی لگاتے ہیں تو نیچے والے پولیس افسران جو ہوتے ہیں پھر وہ صحافیوں کے ساتھ تھوڑا سا اور طرح سے پیش آتے ہیں، کیونکہ صاحب بہادر کی ناراضگی ہو تو ظاہری بات ہے۔ تو اب پولیس کا یہ کہنا تھا کہ کیونکہ یہ جو صحافی ہیں، کرائم رپورٹرز ہیں، ان کو اب ہم اس طرح سے کرائم سٹوریز نہیں دیں گے کیونکہ یہ ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہے۔ تو جن صحافیوں نے کچھ سٹوریز بریک کر دی تھی اس کے بعد جو ہے یہ معاملہ کھڑا ہوا تھا۔ اب یہ کہانی جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ کچھ ڈی پی اوز یا ایس ایس پی جو افسران ہیں بڑے، وہ ظاہری بات ہے ان کا ایک اپنا مزاج بیوروکریٹک ہوتا ہے، وہ کبھی بھی انکار نہیں سننا چاہتے، لیکن اسلام آباد کے اور لاہور کے جو صحافی ہیں وہ اس چیز سے واقف ہیں اور پولیس افسران بھی جو ہے وہ تھوڑا سا تعاون کر کے چلتے ہیں۔ صحافیوں کے معاملے میں کوئی زیادہ جو ہے وہ مطلب وہ نہیں ہوتے، سیدھی سی بات ہے کہ وہ ایک ہوتا ہے کہ بھی صحافیوں کے ساتھ تھوڑا سا سمجھ کے اور ذرا ایک تسلی کے ساتھ چلنا ہے۔ لیکن جب یہ لاہور میں آتے ہیں افسران تو وہ جو بیکورڈ ایریاز میں جب وہ ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہوتے ہیں اس وقت مزاج اور ہوتا ہے، وہاں کے لوکل صحافیوں کے ساتھ ڈیلنگ اور طرح کی ہوتی ہے، اور لاہور جیسے بڑے شہر میں ایک بڑا پریس کلب جو ہے اس کے لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا اور بڑے اداروں کے مین کرائم رپورٹرز کے ساتھ ڈیل کرنا ذرا اور طرح کی کہانی ہوتی ہے۔ تو وہ انبن جو رہی ہے وہ صورتحال تھی۔ اب اصل میں بات یہ آتے ہیں کہ آج جو کچھ ہوا ہے کہ جب ایک رضا ڈار والا پورا معاملہ چل رہا ہے، اس کے اوپر پولیس جو ہے وہ آتی ہے، ایک پریس کانفرنس کرتی ہے، اس پر سوالات جو ہیں وہ جو ہونے چاہیے تھے وہ نہیں ہوئے۔ اب اصل میں بات تو یہی ہے کہ بالکل صحافی کا کام تو سوال کرنا تھا، اور شاید یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ بھئی جو پولیس بتانا چاہتی تھی صرف اتنا ہی بتایا، یعنی کہ فیصل کامران صاحب نے پریس کانفرنس میں جو سٹوری بتائی ہے وہ آلموسٹ تمام صحافی جو ہے پہلے اسی طرح کی سٹوری بتا چکے تھے۔ سوال یہ بنتے تھے کہ کیا کرائم سین محفوظ رہا، سوال یہ بنتا تھا کہ اس کے اوپر کیا مزید فالو اپ ہے، سوال بہت سارے کریٹیکل سوالات تھے جو کیے جا سکتے تھے، بہت سارے سوالات جو ہیں وہ الجھ گئے،
کچھ صحافیوں نے وہ سوال کرنے کی کوشش کی، لیکن ہنگامہ آرائی میں وہ سوال دب کے رہ گئے۔ صرف اور صرف آج یہی خبروں میں ہے کہ ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران اور صحافیوں میں جو ہے وہ ہنگامہ آرائی ہوئی ہے، الزامات ہوئے ہیں، اور بہت کئی فیصل کامران صاحب کی سائڈ لے رہے ہیں اور کئی جو ہے وہ صحافیوں کی سائڈ لے رہے ہیں کہ ایک عرصے کے بعد صحافی جب بولے ہیں تو نظر آیا ہے کہ حرکت ہوئی ہے۔ لیکن صحافی کا کام سوال کرنا ہے۔ میرا خیال ہے کہ جو کچھ شکایات تھیں بھی، جس طرح کی شکایت ہوئی کہ بھئی ہم آپ کا کھانا نہیں کھائیں گے، ہم آپ کا چائے نہیں پئیں گے، کسی نے کہا کہ ہماری کال نہیں اٹینڈ کی جاتی، ہمیں آپ رسپانس نہیں کرتے، تو یہ شکایات جو ہیں یہ میرا خیال ہے کہ کسی اور وقت پہ اگر اٹھا رکھتے، اور اگر ظاہری بات ہے سکور سیٹ کرنا تھا، پوائنٹ سکورنگ کرنی کی تھی، تو صحافی اپنے وہ سوالات جینوئن قسم کے رکھتے جو آج کی پریس کانفرنس میں ضروری تھے۔ آج کی ہنگامہ آرائی کے بعد میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ جو پولیس چاہتی تھی، جو انتظامیہ چاہتی تھی، وہ اسی طرح کی پریس کانفرنس ہوئی ہے کہ جو وہ بتانا چاہتے تھے، جس طرح کی پہلے پریس ریلیز آئی وہیں تک معاملہ رہا ہے۔ اب فیصل کامران صاحب نے آج جو پوری بات چیت کی ہے اس میں انہوں نے سارا بتایا ہے کہ بھی یہ لڑکیاں جو ہے وہ کب 26 جون کو یہاں پر آتی ہیں اور پھر وہ نتھیا گلی، مری اور ہر جگہ سیر سپاٹے بھی کرتی رہی ہیں، اور ایک کاروبار تھا۔ پھر انہوں نے جناب رضا ڈار کا بتایا، پھر انہوں نے بوس کی جو ایک کہانی چل رہی تھی کہ انہوں نے بتایا کہ بوس جو ہے وہ کوئی وحید نامی لڑکا ہے، وہ گرفتار ہو گیا ہے، تو وہ ایک ہیپچول ہے، تو یعنی کہ وہ ایک بیڈ کریکٹر کا ہے، جس میں سے نیچے سے کسی نے لقمہ بھی دیا صحافی نے کہ نہیں آپ کسی ایک شخص کو چھپا رہے ہیں، تو جس پر فیصل کامران صاحب نے کہا کہ نہیں یہ غلط بیانی ہے۔ تو اس میں صرف وہی سٹوری کہ بھئی وہ کس طرح آئے، کس طرح ہم نے پکڑا، کیا ہوا، تو وہ سوالات یہ بھی پوچھنے چاہیے تھے کہ جو 2 دن پہلے پولیس کی پریس ریلیز تھی، جس کو بی بی سی نے بھی کوٹ کیا، بی بی سی کی رپورٹنگ کے بعد بھی، کہ جناب مریم صاحبہ کو جب کہا گیا تو 2 گھنٹے کا وقت ملا اور ہم نے چھاپا مارا ڈی ایچ اے کے کسی گھر میں اور ہم نے ملزمان کو پکڑ لیا، تو وہ آپ نے کیوں کہا؟ وہ والی کہانی میں اور آج والی کہانی پر آپ پر یقین کیسے کیا جا سکتا ہے ڈپارٹمنٹ پہ کہ بھی وہ بھی آپ نے کہا تھا، جس کو بی بی سی نے بھی رپورٹ کیا اور دوسرے اداروں نے بھی اور میڈیا نے بھی رپورٹ کیا تھا، تو یہ آپ جو آج کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہم کس طرح سے یقین کر سکتے ہیں؟ تو میرا خیال ہے کہ جو اصل پریس کانفرنس کا مقصد تھا، جو پریس کانفرنس سے بہت کچھ ان سے یعنی کہ معلومات جو اندرونی ہیں وہ نکلوائی جا سکتی تھی، اس میں صحافی ناکام رہے ہیں۔ وہ صحافیوں کا جو اپنا گلے شکوے اور جو اپنا پوائنٹ سکورنگ اور سکور سیٹنگ کا کام تھا، اس میں جو ہے یہ کیس جو ہے عوام تک جو حقائق آنے چاہیے تھے، جس کی وجہ سے تمام صحافیوں کو بلایا گیا تھا، اگر اسی طرح سوالات کیے جاتے تو یہ میرا خیال ہے کہ قوم تک اس کے اصل حقائق تک پہنچا جا سکتا تھا کہ پیچھے چل کیا رہا ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ اب جو سمجھنے کی بات ہے کہ ایک صحافی ٹولہ جو ہے وہ بالکل ہی جناب اسحاق ڈار صاحب اور ان کی فیملی کو ہے وہ ولی ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس میں عمار مسعود صاحب ہیں، جس میں حسن ایوب صاحب ہیں اور بہت سارے اس طرح کا، وہ تو کہتے ہیں کہ جناب وہ ولی ہیں۔ کوثر کاظمی صاحب جو اس وقت بڑے خاص ہیں، ترجمان ہیں پنجاب حکومت کے، انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت ولی کامل لوگ ہیں، یعنی کہ بہت نیک ہیں، تو ان پر تو سوال ہی نہیں اٹھنا چاہیے۔ تو سوال تو بالکل اٹھنا چاہیے۔ اب ایک بات جو فیصل کامران صاحب کے سامنے چیزوں میں آئی ہے، جس میں لوگوں نے کہا کہ آپ ہماری نوکری، مجاہد شیخ صاحب نے جو سینئر کرائم رپورٹر ہیں دنیا نیوز کے ساتھ منسلک ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ ہماری نوکری کھانے جا رہے تھے اور آپ ہمارے ساتھ یہ کر رہے تھے۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ فیصل کامران صاحب کے ساتھ یہ گلے شکوے بعد میں ہوتے۔ اب جس طرح احمد فراز صاحب نے بھی کیا، جس طرح اور صحافیوں نے جو ہے سوالات اٹھائے ہیں، وہ ٹھیک ہے کہ پولیس کے کریکٹر پر جس طرح کہا گیا کہ ڈی آئی جی آپریشن صاحب جو ہیں وہ کوئی لاہور پولیس نہیں ہے، وہ عقل کل نہیں ہے، یہ بات درست ہے، لیکن یہ سوالات جو ہیں جب ایک پارٹی کے ساتھ یا کچھ اور چھوٹے موٹے واقعات کے بعد جو لوگوں کو مارا جا رہا تھا اس پر بھی اٹھائے جانے چاہیے تھے۔ اگر صحافیوں کا قلم اور صحافی پراپر طریقے سے ان کی اس وقت جو یعنی کہ اگر غلط رپورٹنگ یا منفی رپورٹنگ ہو رہی تھی کہ پتہ چل رہا تھا کہ ادارے میں کچھ کالی بھیڑیں ہیں یا ادارے میں کچھ ایسے غلط کام ہو رہے ہیں، تو اگر اس وقت سنسیئرلی اس طرح کی رپورٹنگ جاری رہتی تاکہ پولیس کو بھی پتہ ہوتا کہ بھائی جب ہم میڈیا کے پاس جائیں گے تو میڈیا کے پاس ہمارے جو حقائق ہیں وہ سامنے آئیں گے عوام کے اور ہمیں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ دیکھیں آج جو صحافی جس طرح بھی اس کے پیچھے جو محرکات بھی تھے، اس کے پیچھے جو بھی مسائل تھے، لیکن جب صحافی آج بولے ہیں تو پورے پنجاب اور پاکستان میں جو ہے ایک ہنگامہ برپا ہے، اور پولیس جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ تھوڑی سی ڈی آئی جی صاحب جو ہے وہ تھوڑے سے
ڈیفینسو نظر آئے، اور انہوں نے کوئی اس طرح سے جس طرح کا ان کا انداز ہے، وہ خود ایک سلجھے ہوئے پڑھے لکھے آدمی ہیں، ان کا ایک بولنے کا انداز ہے وہ یعنی کہ چست زبان ہے، اور وہ بات چیت کرنا، صحافیوں کے ساتھ ڈیل کرنا، صحافیوں کے سوالات کا جواب دینا بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ وہ ایک میچور اور پڑھے لکھے آدمی ہیں، ڈیسنٹ آدمی ہیں، لیکن کچھ محکمانہ طور پر جو چیزیں ہوئی ہیں، اب اس پورے کیس میں جس طرح سے اس کو ہینڈل کیا گیا ہے، اور جس طرح سے پہلے پریس ریلیز آئی ہے، اور اس کے بعد جس طرح سے چیزیں آئی ہیں، کیونکہ یہ ہائی پروفائل کیس اس وجہ سے بنا کہ ڈپٹی پرائم منسٹر اور وزیر خارجہ پاکستان اسحاق ڈار صاحب کی فیملی کے جو لوگ ہیں وہ اس میں انوالو ہیں، یعنی کہ ان کے نواسے جو ہیں مبینہ طور پر رضا ڈار صاحب۔ اور یہ بھی آج خود فیصل کامران صاحب نے کہا ہے کہ جب ہمیں پتہ چلا کہ ڈپٹی پرائم منسٹر کا کوئی رشتہ دار اس میں انوالو ہے تو ہم نے فیملی سے کنفرم کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ سوال بھی ایک اہم ہے کہ بھئی کیا آپ جب دوسرا کوئی عام آدمی کرتا ہے، ملزم ہوتا ہے، ڈیفینیٹلی جس نے جرم کیا اس کو ضرور انجام تک پہنچنا چاہیے، کیا ان کی فیملی سے بھی کنفرم کیا جاتا ہے کہ جی آپ کا بندہ ہے تو کیا کریں؟ ایسا نہیں ہوتا۔ تو اصل سوال یہ ہے کہ کرائم سین کا کہ بھائی جان جو جس طرح سے ہوا ہے، پولیس ٹھیک ہے اسے نہیں پکڑ پائی، وہ خود ایکسیڈنٹ کی وجہ سے عورتیں جو ہیں پکڑی۔ پھر فیصل کامران صاحب نے ایک اہم بات کی کہ بھئی جو وہ دو عورتیں ہیں وہ ہم سے بڑی مطمئن گئی ہیں ہماری کارروائی سے جو ہم نے بر وقت کی تھی، اور جب ہم ان کو ایئرپورٹ پر چھوڑنے گئے تو انہوں نے بڑی جو ہے نا اطمینان کا اظہار کیا، اور انہوں نے پاکستان کا جھنڈا مانگا۔ یہ بڑے فخر کی بات ہے کہ انہوں نے جھنڈا مانگا، لیکن میرا نہیں خیال کہ جو جس ملک میں وہ آئی ہوں، پھر وہاں پہ وہ یعنی کہ مہمان ہو، اور میزبان ملک جو ہے اور میزبان لوگ ہی ان کے ساتھ جو ہے وہ غلط حرکات بھی کریں، انہیں اغوا بھی کر لیں، ان سے پیسے بھی ڈیمانڈ کریں، اور پھر بھی وہ پاکستان کا جھنڈا مانگے، تو خیر یہ ایک ایگزیجریشن بھی ہو سکتی ہے، مطلب یہ ہوتا ہے۔ لیکن فیصل کامران صاحب نے بھی جو اصل سوال ہے کہ فیصل کامران صاحب یا پولیس ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ وہی کہانی پہلے جو خود بناتا ہے اور اس کے بعد جو صحافی ہے اس کو ایکسپوز کرتے ہیں، جس طرح کہ پہلے ایک کہانی بنائی گئی کہ جی DHA کے گھر میں ہم نے چھاپا مارا اور ہم نے پکڑ لیے، لیکن یاسر شامی کی ایک شاکنگ سٹوری کے بعد جب CCTV فوٹیج کو سامنے لاتے ہیں، اس کے بعد جو ہے پولیس جو ہے اس کو ایک تھرتھلی مچ جاتی ہے، ہنگامہ برپا ہو جاتا ہے کہ ہماری تو اور سٹیٹمنٹ تھی، پریس ریلیز تھی، ہم تو کچھ اور کہانی بیان کر رہے تھے۔ تو یہ جو ہے یہ مسئلہ کیا، اسی کے بعد میرا خیال ہے اس پریس کانفرنس کرنی پڑی کہ یہ معاملہ پوری طرح ہے کیا۔ اب جو اصل چیز ہے کہ بھئی صحافی کا کام سوال کرنا، صحافی کا کام سوال اٹھانا، صحافی کا کام نشاندہی کرنا ہے، صحافی کا کام ہے معلومات کو اکٹھا کرنا اور قوم تک پہنچانا، حقائق کیا ہیں کیا نہیں ہیں، آگے نتیجہ اخذ کرنا۔ فیصلہ ڈیفینیٹلی عدالتوں نے کرنا ہوتا ہے، لیکن عوام آج کے بہت سمجھدار ہیں، انہیں سمجھ آ جاتی ہے کہ کون کیا کر رہا ہے۔ دیکھیں پولیس جس طرح سے بھی بیانات دے رہی تھی، جو بھی پریس ریلیز جاری کر رہی تھی، جو بھی اپنی کارروائی وہ بتا رہے تھے کہ اس کیس میں انہوں نے کیا 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 ہے، تو عوام نے پہلے دن سے ہی اس پر کوئی بھی یقین نہیں کیا۔ عوام میں پہلے دن سے ہی اس کے بارے میں شکوک و شبہات پائے جا رہے تھے۔ ڈیفینیٹلی جو صحافی ہیں، جو کرائم رپورٹرز ہیں، باخبر لوگ ہیں، ان کو تو پتہ ہی ہے کہ پیچھے کیا چل رہا ہوتا ہے، انسائیڈ سٹوری کیا ہوتی ہے، لیکن عوام بھی اس وقت ہے نا سوشل میڈیا کی وجہ سے کافی اویئر ہیں، اور ان کی سکس سینس جو ہے نا وہ رزلٹ تک پہنچ جاتی ہے کہ اصل پیچھے چل کیا رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس وقت پولیس کو بھی اور ان کے ڈپارٹمنٹس کو بھی جو پبلک ڈیلنگ کرتے ہیں، جو صحافیوں کے ساتھ ڈیلنگ کرتی ہیں، PR کے محکمہ جو ان کا ہے، افسران جو ہیں، ان کو اب یہ دیکھنا چاہیے کہ بھئی ٹھیک ہے آپ حکومت میں ہیں، آپ اس وقت سرکار میں ہیں، جو انہی کی طرفداری کریں گے، ڈیفینیٹلی پریشر ہوتا ہے، ایک ضروری چیز ہوتی ہے، لیکن عوام تک جو ہے نا وہ حقائق مسخ ہو کے نہیں آنے چاہیے، حقائق عوام تک پہنچنے چاہیے۔ رزلٹ عدالتوں نے بھی، آپ نے جو ایک انکوائری کر لی ہوتی ہے، آپ تفتیش کرتے ہیں، اس تفتیش میں کوئی لغزش نہیں ہونے چاہیے، اور ہائی پروفائل کیس میں جب آپ اس طرح کے کام کرتے ہیں تو اس وقت میرا خیال ہے صحافیوں کا آج کا یہ جو پورا ہنگامہ اور پولیس کا جو ہے بار بار بدلتے ہوئے بیانات، سٹیٹمنٹس، اور پولیس کا چیزوں کو گول مول کر کے بیان کرنا اور صحیح سے کیٹاگوریکلی چیزوں کو سامنے نہ آنا، یہ غمازی کرتا ہے کہ بھئی کچھ شاید معاملات پتہ نہیں کسی اور طرف جا رہے ہوں گے، یا شاید زمین گرم کی جا رہی ہے حکمران پارٹی کے لیے، یعنی کہ تتا توا ہو رہا ہے جس پر پاؤں رکھے جا رہے ہیں۔ تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بلی جو ہے نا جب زمین گرم ہوتی ہے اس کے پاؤں جلتے ہیں تو وہ اپنے ہی بچوں پر پاؤں رکھ کے بیٹھ جاتی ہے۔ تو حکمران
اور حکومتی پارٹیاں یہ جو ہیں یہ بدلتی رہتی ہیں، بیوروکریٹس وہیں رہتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ اداروں کی ساکھ جو ہے وہ متاثر ہوئی ہے پچھلے 4 سالوں میں. خاص طور پہ پنجاب پولیس کی ساکھ بہت متاثر ہے. یہ وہی پنجاب پولیس ہے کہ جس طرح سے دیکھیں خاص اہم پوائنٹ کہ وہی مزاج وہی رویہ. جو ایک اہم سوال آیا ایک صحافی کی طرف سے کہ ڈی آئی جی صاحب وہ جو مجسٹریٹ کے پاس ایس ایچ او صاحب گئے تھے تو وہ ایس ایچ او صاحب معطل ہو گئے ہیں، اس کی سپرویژن تو آپ کر رہے تھے، تو کیا آپ کو ریزائن نہیں کر دینا چاہیے کہ آپ بھی اس میں شامل ہیں؟ تو انہوں نے جو ہے وہ ایک سیدھا سا صحافی پر سوال اٹھا دیا کہ میں یہ جو آپ سوال کر رہے ہیں اس کی اینگلنگ کیا ہے وہ میں سمجھتا ہوں. میرا خیال ہے کہ اس طرح کا رویہ اپنانے کے بجائے کہ بھئی آپ صحافیوں کے سوالات سے اینگلنگ کا نشاندہی کرتے پھریں کہ نہیں یہ اینگلنگ ہے، آپ فلاں پارٹی کی طرف سے سوال ہو رہا ہے یا فلاں آپ کے خیالات ہیں، فلاں آپ یہ کر رہے ہیں، یہ نہیں. جواب یہ ہونا جو اسٹریٹ فارورڈ ہے کہ بھئی وہ ایس ایچ او صاحب ہے وہ دندناتے ہوئے کس طرح سے مجسٹریٹ صاحب کے پاس گئے اور کس طرح سے چیزیں انوالو ہوئیں. کیا جانا چاہیے تھا؟ 2 بجے جانے کا تک ہی نہیں تھا. یہ بیسیکلی پچھلے 4 سال میں اس میں صحافتی طبقے کا بھی ایک بڑا اہم کردار ہے. 4 سال میں جس طرح سے پنجاب میں خاص طور پر جو ہے ہیومن رائٹس وائلیٹ ہوئے ہیں، جس طرح سے چادر و چار دیواری کا تقدس پامال ہوا ہے، جس طرح سے لوگوں کی عزتوں پر ہاتھ ڈالے گئے ہیں، جس طرح سے لوگوں کے کاروبار تباہ کیے گئے ہیں، جس طرح سے جس پر چاہا جس طرح سے بھی ہوا وہ گھروں میں گھس کر اور توڑ پھوڑ کر کے وہ ساری چیزیں ہوئی ہیں، اس پر صحافیوں نے اس طرح سے سوالات نہیں اٹھائے، اس طرح سے قلم نہیں اٹھایا جس طرح سے اٹھانا چاہیے تھا. جس طرح آج ایک پبلک سرونٹ کے سامنے سوالات اٹھائے گئے، جب یہ کہا گیا کہ بھئی یہ آپ کی جو ہے ذمہ داری نہیں بنتی کہ آپ صحافیوں کی نوکریوں کے پیچھے جائیں، آپ کی یہ ذمہ داری نہیں بنتی کہ آپ جو ہے وہ آج ہمیں اپنے آپ کو سیکیور کرنے کے لیے صحافیوں کو بلایا تو صحافیوں سے کچھ چیزیں چھپائیں. صحافیوں کے ظاہری بات ہے کام رپورٹ کرنا ہوتا ہے اداروں سے، اور وہ رائٹ ٹو انفارمیشن جو ہے اس کے تحت انہوں نے انفارمیشن حاصل کرنی ہوتی ہے، عوام تک پہنچانی ہوتی ہے. تو اداروں کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ وہ صحیح انفارمیشن جو ہے وہ صحافیوں تک پہنچنے دیں، بجائے نہ کہ رائٹ آف ایکسپریشن اور فریڈم آف سپیچ کے سامنے وہ رکاوٹیں پیدا کریں. آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے 2-3 سال میں تو اسی طرح ہے، جو بھی سوال اٹھاتا ہے، جو بولتا ہے، جو سوال کرتا ہے، اداروں سے کرے یا حکمرانوں سے کرے، وہ صحافی ہو یا عام سول سوسائٹی کا کوئی فرد ہو یا کسی بھی تنظیم کا فرد ہو، تو اس پر پی کا ایکٹ لگا دیا جاتا ہے، اسے گرفتار کر لیا جاتا ہے. میری کچھ اطلاعات کے مطابق، میرا جو سکس سینس بھی یہ کہتی ہے میرے خیالات کے مطابق، ایک بار پھر شاید اس آج کی ہنگامہ خیزی کے بعد اور خاص طور پہ رضا ڈار کے پورے کیس کو سامنے رکھتے ہوئے جو زبانیں بولی ہیں، جنہوں نے تھوڑا سا یہ نظر آنا شروع ہوا تھا کہ بھئی نہیں کچھ شکنجہ جو ہے ان حالات کا، اس رجیم کا تھوڑا سا ڈھیلا ہوا ہے اور لوگ بولنا شروع ہوئے ہیں. میرا خیال ہے اسے ایک بار پھر کسنے کے لیے، ایک بار پھر اس کو روکنے کے لیے، زبانیں بند کرنے کے لیے، یا تھوڑا سا پھر اپنا روب بنانے کے لیے پی کا ایکٹ کو ایک بار پھر ایکٹیو کیا جا رہا ہے. کچھ صحافیوں کو جو ہے اس کی زد میں لایا جا سکتا ہے، صحافیوں پر ایکشنز ہوں گے. اب کون کون اس کی زد میں آئے گا یہ تو اب دیکھنے کی بات ہے. میرا خیال ہے کہ اگر یہ ادارے اس طرح کا کام کرتے ہیں، یہ مزید اداروں کی اور حکومت کی جو ہے وہ نیک نامی میں کوئی اچھا شگون نہیں ہوگا. اس میں عوام متنفر ہوں گے، اداروں کی ساکھ متاثر ہوگی اور لوگوں کا اعتماد ٹوٹے گا. اس وقت پاکستان میں عدالت کے نظام سے اور خاص طور پہ پولیس کے نظام سے عوام خوف زدہ ہیں. انہیں پتہ ہے کہ انصاف نہیں ملے گا. عام آدمی کو جو ہے وہ سی سی ڈی اٹھا کے لے جائے گی، این سی سی آئی اے کے تحت ان پر مقدمات شروع ہو جائیں گے، پی کا ایکٹ لگا دیا جائے گا یا کوئی اور ایکٹ آ جائے گا نیا، اس کے تحت انہیں دھر لیا جائے گا. انصاف کی توقع انہیں نہیں ہے. اور بالکل اسی طرح جو ہے وہ حکومت کو چاہیے کہ لوگوں کو تھوڑا سا بولنے دیں، سوالات کا جواب دیں، لوگوں کو مطمئن کریں. اگر فری اینڈ فیئر اس کا معاملہ چل رہا ہے تو آپ کو کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. جس طرح کہ ایک بیانیہ بنایا گیا کہ مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے کہ 2 گھنٹے کے اندر اندر گرفتار کر لیں اور کوئی پریشرائز نہیں. منیر فاروق کے بقول جناب اسحاق ڈار فیملی نے کوئی پریشرائز نہیں کیا، حکمران فیملی نے کوئی پریشرائز نہیں کیا. اگر بالکل ایسا ہی ہے تو یہ اپریشیٹڈ چیز ہے، لیکن اگر آپ اس طرح کی پھر کارروائیاں اور مقدمات اور یہ اس طرح کی چیزیں ہوں گی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ پوری قوم کو پریشرائز کر کے تمام توجہ جو ہے، تمام تر وجوہات جو ہیں ان کو چھپانے کے لیے مبینہ طور پہ یا کسی بھی طریقے سے صحافیوں کی اور عوام کی زبان بندی کرنا چاہتے ہیں.